یہ رب تعالیٰ کے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، رسول اللہ کے بیان سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آپ فرمائیے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس بات پہ کہ میں نے تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائی، میں نے تم جہنم کے راہیوں کو پکڑ کر جنت کا راہی بنا دیا، تمہیں کفر کے بھٹکتے اندھیروں سے نکال کر میں نے اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ جب کائنات میں تم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے تھے اور اس بات کا بھی تمہیں ادراک اور سمجھ نہیں تھی کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں اور کس لیے دنیا میں آئے ہیں، میں نے تمہیں بتایا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہیں دوڑ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ تمہیں رب بنانے کا میں نے سلیقہ اور ڈر سکھایا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا انہیں کہہ دے جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے چاہت کا رشتہ اسے اپنے ساتھ نبھا کے رکھنا۔ رسول اللہ کے قریبی کون ہے؟ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی مودت، جن کی محبت ہم پر واجب کرتی گئی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہیں، فرمایا وہ سیدہ فاطمہ ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ جامع ترمذی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور نے فرمایا من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ کی گود میں امام حسن بھی بیٹھے تھے، امام حسین بھی بیٹھے تھے۔ میرے آقا امام الانبیاء فرمایا من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبُوهُمَا وَأُمُّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دو شہزادوں مولا حسن اور مولا حسین سے محبت کی، وہ ابوہما اور ان کے والد گرامی مولا کائنات علی المرتضیٰ سے محبت کی، وہ امہما اور ان دونوں کی والدہ سیدہ زہرا سے محبت کی، فرمایا کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ میرے درجے پہ ہوگا۔ یہ بیان میرے آقا حضور رسالت مآب کا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ان کی محبت رائگان نہیں جائے گی، ان کی محبت کے بدلے میں اجر یہ ہے جس درجے پر پہنچنے کے لیے انبیاء کرام اللہ سے دعا کریں گے۔ اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ نبی الانبیاء کے جو درجے پہ ہوگا، امام الانبیاء کے درجے پہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضور جیسا ہوگا۔ اس کی تشریح محدثین فرماتے ہیں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے جس درجے پہ حضور ہوں گے، حضور بحیثیت سید الانبیاء ہوں گے، اور جو حضور کے درجے میں ان کی محبت کی وجہ سے پہنچے گا
وہ کائنات کا خوش قسمت بندہ وہ ہوگا کہ جو جنت میں بھی حضور کے خدمت گزار بن کر رہے گا. رسول اللہ کا قرب اسے خدمت گزاروں کی وجہ سے نصیب ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ضروری, نبی کی آل کی محبت اتنی ضروری. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تشریف فرما تھے, اور اسی حدیث کو جناب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب نے بھی نقل فرمایا. کہتے ہیں حضور مسجد میں تشریف فرما تھے تو امام حسین آ گئے, عمر مبارک چھوٹی تھی. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ننھے ننھے قدموں والے جلدی آ. حضرت امام علی مقام حضور کی طرف چل کر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیے اور حضور نے فرمایا آؤ چڑھو. امام علی مقام نے اپنے دونوں قدم رسول اللہ کے قدموں پہ رکھے. حضور بیٹھے تھے, حضور نے فرمایا اور اوپر آ جاؤ. امام علی مقام نے اپنے دونوں قدم حضور کے گھٹنوں پہ رکھے. حضور نے فرمایا اور اوپر آ جاؤ. امام علی مقام نے اپنے دونوں قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک پہ رکھے. امام الانبیاء فرمانے لگے اے شہزادے اور اوپر آ جا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ امام علی مقام کے دونوں قدم حضور کے علم نشرق سینہ کے اوپر, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پاک کا چہرہ چوما. حضور نے اپنی زبان مبارک امام حسین پاک کے منہ میں ڈالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھائے اور حضور نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے میرے مالک کائنات کے خالق میں اس اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں, اور مولا تو بھی اس سے پیار کر. اے اللہ جو اس سے محبت اور پیار کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا دے, تو بھی اس سے محبت اور پیار کر. اور میرے آقا امام الانبیاء کی اس حدیث کا سہارا لے کر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں لوگوں رسول اللہ کا پیار لینا ہے, اللہ کا پیار لینا ہے. توجہ چاہتا ہوں, مفتی صاحب کیا عظیم جملہ فرما گئے. فرمایا اللہ کا پیار لینا ہے, رسول اللہ کا پیار لینا ہے. فرمایا رسول اللہ کے پیار اور اللہ کے پیار کا واسطہ, اور فرمایا وہ پاک حسین کی محبت ہے. پاک حسین کی محبت ہے. تفسیر روح البیان شریف کے اندر علامہ اسماعیل حقی اعلی رحمہ نے حدیث کو نقل کیا, بہت سی حدیثوں میں اکٹھی کی ہیں. عظیم مفسر قرآن ہے. آپ فرماتا لوگوں حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو اہل بیت طہار کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوگا اللہ اسے مقام شہادت عطا فرمائے. اہل بیت طہار کی محبت میں دنیا سے جانا مقام شہادت ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, فرمایا جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار کی محبت ہوگی اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جب تک مکمل توبہ نہیں کر لیتا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا کاملا, فرمایا اہل بیت طہار کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت موت عطا فرمائے گا جب وہ کامل ایمان والا ہوگا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ, فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا جب دنیا سے جائے گا تو وہ اہل سنت والجماعت ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت انہیں ہضم نہیں ہوتی, لیکن سنی کا سینہ ایسا کشادہ ہے
جس میں یہ ساری محبتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پہ بیان کی یہ حدیث پاک، تو بعد میں ایک شخص نے مجھ پہ اعتراض کیا، کہتا ہے یہ حدیث کوئی نہیں۔ میں نے کہا علامہ راضی نے اس کو نقل کیا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے نقل کیا۔ وہ کہتا ہے جی، میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تیری مرضی ہے، ویسے تو بات بہت بڑی ہے کہ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل کر دیتے، بات تو بہت بڑی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی تفسیر روح البیان شریف میں نقل فرماتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، جا کے اس مولوی سے کہنا برے صغیر میں تو بڑا مولوی ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب بڑے، تیرا علم زیادہ ہے کہ اس سید زادے کا علم زیادہ ہے جو ظاہر و باطن سے رنگا ہوا ہے، جسے رسول اللہ اپنی نگاہ سے پسند فرمائیں، اور قادیانی مرزے کے خلاف خود رسول اللہ جسے کھڑا کرے، وہ پیر میرے علی بڑا ہے کہ تیرا مولوی بڑا ہے؟ جو تحقیق، جو ریسرچ، جو نظر، جو نگاہ حضرت پیر میرے علی کی ہے وہ تیرے ملا کی ہے۔ میں نے کہا تصفیہ مبین سنی و شیعہ، حضرت پیر مہر علی کی مارکۃ العلا کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور ایک دوانی کئی طرق سے نقل کیا، فرمایا امت کے جمیع مفسرین نے اسے قبول کیا ہے اور یہ سچ ہے، جو نبی کی آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ تو جس کو نہیں اچھا لگتا تو نہ مانے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں گوارا۔ میرے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلے اور فرمایا حضور سیدہ زہرا پاک کے دروازے سے گزرے تو امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی، تو حضور مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور مسجد میں نہیں گئی، حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں داخل، اور حضور نے فرمایا اے میری بیٹی حسین کو چپ کروا، اسے خاموش کرواؤ، یہ چپ ہو جائے۔ جی بابا یہ رو رہے ہیں، تنگ جو ہے بچے ہیں، بچے بچپن میں جو کچھ کرتے ہیں، کہا یہ رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ اسے چپ کروا، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جس کا رونا مصطفیٰ کو تکلیف دے، جس نے حسین کو دکھ دیا اس لعین کو کیا کہیں، وہ سوائے لعنتوں کے اور کسی چیز کا مستحق ہی نہیں، جس نے امام علی مقام کو اذیت دی ہے، جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو رنج پہنچایا ہے۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ولادت ہی نہیں ہوئی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں حضرت سیدہ ام فضل، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہیں، وہ ایک دن دوپہر کے وقت بڑی پریشانی کی حالت میں حضور کے پاس آئی۔ آقا جی بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچی بیان کیجئے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیان کرو گی تو اس کا بے حل بتاؤں گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا آپ سے جدا ہو کے میری گود میں آ گرا۔ حضور فرمانے لگے چچی یہ کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں، یہ تو بڑا حسین خواب ہے۔ یا رسول اللہ یہ حسین ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ان قریب اللہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بیٹا دے گا، اے چچی وہ تیری گود میں کھیلے گا، تیری گود میں پلے گا۔ عرصہ گزر گیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر میں امام علی مقام امام حسین تشریف لائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی
دودھ پینے کی جو مدت تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام کا نام خود رکھا حسین، اپنے لاب دہن اور کھجور کو حضور علیہ السلام نے چبا کے ملا کے امام عالی مقام کو گھٹی دی، ان کے کان میں حضور نے اذان خود پڑھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیقہ فرمایا اس کا 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن ان کے سر کے بال اتارے جائیں، اور جو بالوں کا وزن ہو اتنی چاندی راہ خدا میں صدقہ کی جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین پاک کو دودھ میری چچی حضرت ام فضل پلائیں گے، حضرت ام فضل پلائیں گے۔ آج محرم الحرام کا مہینہ، جس وقت ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ہمارے خطباء، ہمارے نقباء، ہمارے سناخا اماں حلیمہ سعدیہ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، حضور نے ان کا دودھ مبارک نوش فرمایا ہے۔ تو آج اس مسجد کے پاکیزہ ماحول میں حضور کی چچی حضرت سیدہ ام فضل کو سلام عرض کرتا ہوں، اس خوش قسمت عورت کو میں اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین نے جس مقدس اور مطہر عورت کا دودھ نوش کیا وہ حضور کی چچی حضرت سیدہ ام فضل ہے۔ 1 سال تک امام عالی مقام حضرت ام فضل کی گود میں رہے، 1 سال تک انہوں نے ہی ان کو پالا، 1 سال تک حضرت سیدہ ام فضل نے امام حسین کو، اور یہ لکھا ہے محدثین نے کہ حضرت سیدہ ام فضل نے اتنے پیار، اتنی محبت اور چاہت میں امام عالی مقام کو پالا اور آپ کے ساتھ جو ہے اظہار محبت کیا، شاید کوئی سگی ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ پیار نہ کرتی، مگر افسوس کہ آج سیدہ ام فضل کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ ایک دن یہی سیدہ ام فضل فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، میں امام علی مقام کو اٹھایا ہوا گود میں حضور کی گرد حاضر ہوں، حضور تشریف فرماتے، سیدہ ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے لا کر کے شہزادے کو آقا کریم علیہ السلام کی گود میں رکھا، حضور علیہ السلام نے جلدی سے امام علی مقام کا بوسہ لیا، پیار کیا۔ سیدہ ام فضل فرماتی ہے میری توجہ کسی اور طرف ہوئی، جب میں نے اپنی نگاہیں دوبارہ چہرے رسول کی طرف کی تو میں نے دیکھا کہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے آنسو جو ہے وہ لگاتار جاری ہیں۔ کہتی ہے میں جلدی سے میں ڈر کی خیریت ہو، کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان، کس چیز نے آقا کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک کو تر کیا، کس چیز نے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ فرمایا اے ام فضل ہے میری چچی، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ رب کا پیغام دے کے گئے ہیں کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، میری امت میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ شہید کرے گی، اور فرمایا کہ مجھے اس جگہ کی خاک بھی دکھائی گئی، اور حضور نے فرمایا وہ کرب اور بلا سے بری خاک ہے، آج اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ مشہور ہونے لگا نبی کے اہل بیت اطہار میں کہ امام علی مقام کو، یہ عام طور پہ ہمارے سنی بھائی یہ شعر پڑھتے ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، بھائی دھوکے سے نہیں بلایا، محبت اجازت نہیں دیتی، پیار اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ دھوکے سے
دھوکہ وہ کھاتا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، جو سیاںا نہیں ہوتا، جو پاگل ہو وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اگر سیدہ زہرا کا شہزادہ جو ہے وہ عقل مند نہیں تو کائنات میں عقل مند ہے ہی کوئی نہیں۔ بچپن میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا۔ سیدہ زہرا کو پتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، مولا علی کو پتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، مولا حسن کو پتا ہے کہ میرا بھائی شہید ہوگا۔ نبی کی اہل بیت اطہار میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی کا یہ شہزادہ شہید ہوگا، اور حتیٰ کہ یہ روایت ہے ابو یحییٰ کا یہ قول ہے جو مولا علی کے لشکر کا سپاہی ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ جب ہم صفین کی طرف سفر کر رہے تھے تو نینوا کے مقام پر پہنچے۔ نینوا کے مقام پر حضرت مولا علی رک گئے اور فرمایا ٹھہرو مجھے یہاں کام ہے۔ فرمایا وہاں قریب ہی حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے۔ مولا علی وہاں رکے، پھر دریائے فرات جسے نہر فرات کہتے ہیں اس فرات کے کنارے مولا علی اپنی سواری سے نیچے اتر گئے، لشکر کے سارے سپاہی اتر گئے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ شیر خدا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اے پیارے علی امیر المومنین کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے کچھ نہیں، اور مولا کائنات ایک مقام پہ آ کے رک گئے اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ پاک علی نے اپنی ہاتھ میں سے ریت کو بھرا، ایسے بھر کے حضرت مولا علی اسے سونگتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں۔ جو ساتھ کے لشکر کے سپاہی ہیں صفین پہ جاتے ہوئے وہ امیر المومنین مولا علی سے پوچھتے ہیں اے پیارے امیر المومنین خیریت، کیا یہ مقدس مقام کون ہے جس کی زمین کو آپ چوم بھی رہے ہیں سونگ بھی رہے ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ تمہیں کیا پتا جو نگاہ علی دیکھ رہی ہے تم نہیں دیکھ رہے۔ اے پیارے علی کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے شہیدوں کے خیمے لگیں گے۔ پھر فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں اہل بیت کے شہداء کے سواریاں باندھی جائیں گی میدان کے وسط میں آ کے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ زمین ہے جس کی پیاس کبھی نبی کی آل کے خون سے بجھے گی۔ تو اس وقت لوگ کہنے لگے اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں ہم نہیں ہوں گے، ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے، حاضر نہیں ہوں گے، ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ کون ہوگا یہاں پہ؟ فرمایا ایک وقت آئے گا جو ہے حالات لے آئیں گے میرے بیٹے حسین کو یہاں پر۔ اب دیکھیے حضور بھی بیان فرما گئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی تأیید فرما گئے جگہ کا، اور یہ مشہور ہو گیا۔ جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، یزید زبردستی تخت نشین ہوا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن یہ لوگ بھی تو ہیں جو یزید کے مقابلے میں آئے۔ امام علی مقام کا بدلہ لینے کے لیے جس شخص نے یزید کے لشکر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا اس شخص کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے۔ واقعہ کربلا میں آپ نام سنتے ہیں امام علی مقام کی شہزادی حضرت سکینہ کا، جنہیں عام طور پہ بی بی سکینہ کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ سکینہ۔ حضرت سیدہ سکینہ ان کی شادی ہوئی ہے حضرت ابن زبیر کے ساتھ۔ لوگ تو اس داستان کو بیان کرتے ہیں حضرت سیدہ سکینہ کو راستے میں فوت کر دیتے ہیں۔ کیا سیدہ بی بی سکینہ بڑی نہیں ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام علی مقام کا بدلہ لیتے ہوئے مکہ شریف میں شہید ہوئے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ وہ شخصیات ہیں جو امام علی مقام کے قریب ترین کے دوست ہیں۔ ان سب کا نام یزید نے لسٹ پہ لکھ کے بھیجا کہ بالخصوص ان لوگوں کا
سے جی میری بیعت لو، اگر نہیں مانتے تو ان کے سر بیچو۔ مدینہ شریف میں یہ اطلاع آئی، امام علی مختصر کروں گا وقت بھی نہیں ہے، کہ اطلاع آئی ان تینوں نے انکار کیا کہ ہم اس شرابی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ یزید شرابی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی باتیں ہوں گی ان میں سے ضروری بات جو ہے وہ میں کر جاؤں۔ آج کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے، سرخ رنگ کا رومال لے رکھا ہے ایک شخص نے، جیسے وہ سعودی عرب والے لیتے، اور سفید داڑھی ہے اس کی، اور بڑی وائرل ہے اس کی ویڈیو۔ مجھے بھی کئی دوستوں نے واٹس ایپ کی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یزید سچا ہے، حسین غلطی پر۔ وہ کہتا ہے کہ یزید جو ہے خلیفہ تھا، اور وہ جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، یزید خلیفہ بنا، امام علی مقام نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور جو کسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ نعوذ باللہ امام علی مقام نے بغاوت کی ہے، تو اس لیے وہ جو ان کو کربلا میں قتل کیا گیا ہے یہ ان کی سزا بنتی تھی، لہذا یزید حق پر ہے۔ جواب اتنا ہی دوں گا، اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ کسی کو یزید پسند ہے، کسی کو ابن رسول پسند ہے۔ اور پہلی اب ایک تو یہ محبت کا جواب، اور ایک ہے علمی جواب، یہ آپ سن لیں، وقت بھی اتنا ہی ہے، میں اسی بات کو پورا کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید خلیفہ ہے ہی نہیں، انتشرہ شریعت کی روح سے یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا مستحق ہی نہیں۔ میرے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ اور کچھ نادان نہ ہنجار نہ سمجھ قسم کے لوگوں نے کہا کہ امام علی مقام اقتدار کے لیے گئے ہیں، تخت کے لیے گئے ہیں، اور ظالموں جس کو اپنے نانا کا ممبر بھی نہ ہو وہ دنیا کے تختوں کو کیا کرے گا؟ جو رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھا ہو اسے جو ہے وہ تخت کیا چاہیے؟ پہلی بات کہ یزید خلیفہ ہے ہی نہیں۔ خلافت کتنے سال ہے؟ خلافت راشدہ منہاج النبی، نبی کے طریقے پر جو خلافت ہے وہ 30 سال ہے۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان کی خلافت ساری ملائے تو یہ تقریباً 29 سال 5 ماہ بنتی ہے۔ 29 سال اور اس کے بعد 6 ماہ تک 6 ماہ تک مسلمانوں کے جو خلیفہ رہے وہ حضرت امام حسن رہے۔ جیسے ہی 30 سال کا عرصہ پورا ہوا، جسے حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال۔ وہ 30 سال کا عرصہ پورا ہوا، اس کے بعد خلافت نہیں بادشاہت ہے، اس کے بعد خلافت نہیں ملوکیت ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسن نے سارا اسلامی اقتدار حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا۔ ہمیں امیر معاویہ سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ انہیں ہمارے امام نے ہمارے لیے پسند کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں امام کی پسند کو ناپسند کہنے والے؟ لیکن امیر معاویہ مستحق تھے۔ آپ نے انہیں اسلام کا پہلا جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ان کے جانے کے بعد یزید تخت پہ آیا، یزید اس مسند پہ قابض ہوا۔ یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید وہ بے حیا قسم کا شخص ہے
جس کے بارے میں محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا، اہل اختہ حل یہ مسئلہ حل کر کے گئے. یزید وہ ہے جو کہ کہتا تھا کہ قریبی رشتہ دار محرمات ان سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. یزید کتوں کی لڑائیاں کروانے والا تھا. یزید نے ریچھ پال رکھے تھے، یزید نے بندر پال رکھے تھے. ذرا توجہ چاہتا ہوں، یزید جو ہے میلہ لگواتا تھا، یزید وہاں پہ ریچھوں کی لڑائیاں کرواتا تھا. میں کہتا ہوں کہ آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں مگر ان کے آستانوں پہ بھی ریچھ لڑتے نظر آتے ہیں، بندر ناچتے نظر آتے ہیں. وہاں پر بھی ڈھول دھمکا تماشا اور اسلامی دربار کے اندر سب سے پہلے مجرا کروانے والا، فحشہ عورتوں کو نچوانے والا وہ یزید ہے. اور آج کے وہ نام نہاد پیر جن کی آستانوں پہ گجریاں ناچ رہی ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ لوگ رقص کر رہے ہیں، میں اتنا ہی کروں گا سوال، بتاؤ تم یزید کے ماننے والے ہو کہ پاک حسین کے ماننے والے ہو؟ یزید یہ کام کرے تو حسین لڑے. اب مسئلہ سمجھے کہ امام علی مقام اقتدار کے لیے نہیں گئے. ایک تو کوفیوں کے خط اور ایک نہیں، اتنے آئے کہ مکہ شریف میں بھوریاں بھر گئی خطوں کی، اور انہوں نے امام علی مقام کو دھمکی دی. دھمکی کوفے والوں نے دھمکی کیا دی کہ ہم آپ کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں، آئیے، یزید ظالم ہے، یزید کی خرافات سامنے ہیں، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور اور رسول اللہ کے حضور آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے یزید کی اس لیے بیعت کی کہ ہم امام کو بلاتے رہے، وہ آئے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے، اور یہ اصل حقیقت، اور جو تمام مورخین نے لکھا اس کو. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے امام علی مقام کو فرمایا کہ کوفی قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اس سے پہلے مولا علی کو بھی دھوکہ دیا ہے، انہوں نے اس سے پہلے حضرت امام حسن کو بھی دھوکہ دیا. دھوکے سے مراد یہ ہے انہوں نے ساتھ مل کے پھر پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں، تو یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں اب یہ جو خط آیا ہے اس مضمون کا، اس کا کیا کریں گے؟ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھیج، ہم آپ کی طرف سے ایک نمائندہ بھیجتے ہیں جو آپ کی بیعت لے گا حامیدار. تو اس وقت مولا علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، حضرت جناب عقیل کے بیٹے ہیں حضرت مسلم. حضرت مسلم بن عقیل کو امام علی مقام کا LG بنا کر بھیجا گیا. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل پہنچے تو مختلف روایات ہیں، پہلے دن 12,000، 16,000 یا 18,000 بندے نے بیعت کر دی. پھر یہ تعداد بڑھتی بڑھتی 3 دنوں کے اندر اندر یہ تعداد جو ہے وہ 40,000 تک جا پہنچی. اور اتنی تعداد میں جب لوگ بیعت کر چکے تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام علی مقام کو کہ بھائی آ جائیے، یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں. اتنے لوگوں نے بیعت کر لی. ادھر ان کا ہاتھ روانہ ہوا، ادھر یزید کو خبر پہنچ چکی تھی، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ کوفے کا گورنر مقرر کیا. اس نے آ کر وہ جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی اس نے انہیں کچھ کو گرفتار کیا، کچھ کو سزائیں دی اور کچھ کو لالچ دیا، کچھ کو ڈرایا دھمکایا، اور انہوں نے کہا کہ سارے پیچھے ہٹو نہیں تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ یزید کا حکم جو ہے وہ بڑا سخت ہے. کوفے والوں نے وہی تاریخ دہرائی دوبارہ. حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی نماز پڑھانے لگے، پیچھے نیت باندھنے والے جو نمازی تھے ان کی تعداد تھی 12,000. کتنے؟ 12,000. ادھر امام مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر کہا، ادھر یزید کے سپاہی ابن زیاد کے سپاہی مسجد کے باہر پہنچ گئے. جب کوفیوں نے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی شروع کی.
ہاتھ کھول دیے اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ہم جو ہے امام کے پیچھے پڑی نہیں. جب امام نے سلام پھیرا ایک بندہ بھی پیچھے نہیں تھا, ایک بندہ بھی. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور دربار جو گورنر تھا گورنر ہاؤس میں لا کر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو دربار کی چوٹی پہ چڑھ کر وہاں پر آپ کو شہید کر کے زمین پہ پھینکا گیا. اور پھر آپ کا وجود کوفے کے گورنر ہاؤس کے دروازے کے سامنے اسے لٹکا دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو کرے گا ایسا, ایک تفصیل ہے یہاں پر میں وقت نہیں کہ میں عرض کروں کہ جو ایسا ان کی بیعت کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا. لیکن امام علی مقام کیونکہ مکہ شریف سے روانہ ہو چکے تھے اور یاد رکھیے میرے امام جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے, جنگ کے ارادے سے. امام علی مقام جس وقت ایک مقام پر پہنچے وہاں پر عرب کا مشہور شاعر ہے فرزدق, کیا نام ہے, فرزدق, وہ راستے میں ملا اور امام علی مقام کو کہتا ہے آگے نہ جائیے, آگے حالات ٹھیک نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا اور میں اپنی نگاہوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ وجود مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے سامنے لٹکا ہوا. تاریخی جملہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے, سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے. امام نے فرمایا فرزق ایک بات سچ بتا, میرے بھائی کا جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, کسی کے سامنے جھکا ہوا تو نہیں ہے. فرمایا مجھے بلایا گیا ہے, اگر وہ شہید ہو گیا تو مجھے بھی انہی کے پیچھے جانا ہے. امام رکے نہیں, امام رکے نہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی مختصر آپ کربلا تک پہنچے. حر نے آپ کا راستہ روکا سب سے پہلے لشکر لے کر, پھر جو ہے عمر بن سعد آیا, پھر جو ہے شمر ذی الجوشن آیا. یہ سارے ٹوٹل جو لشکر بنا اس کی تعداد تقریباً 22,000 ہے اور امام کے ساتھ جو افراد ہیں ان کی تعداد 72 ہے یا 120 ہے, 72 ہے یا 100, یہ دونوں روایتیں ہیں, میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور مختلف باتیں ہوتی رہیں. خیر 9ویں محرم کی رات کو حر نے آ کے ہاتھ باندھ کے ابن زہرا سے معافی مانگی اور کہنے لگا اگر میں آ جاؤں تو مجھے معافی مل جائے گی. تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ہمارے دروازے پہ جو بھی آئے خالی نہیں جاتا, یہاں جو آئے گا خالی نہیں جاتا. حر آیا ہے تیرے لیے معافی ہے. اور حر کو امام علی مقام نے اپنے سینے لگایا اور فرمایا سن حر, تجھے معاف کیا, میں تیری سفارش کروں گا اور تجھے اپنے نانا سے جنت دلواؤں گا. 10 محرم والے دن آج ایک عجیب رنگ سے میں معذرت کے ساتھ کہ جو واقعہ کربلا بیان کیا تھا, جیسے سید زادے مانگ رہے تھے ایک گھونٹی پانی دے دو, یہ دے دو. ہمارے اہل سنت کے خطیب خدا را کو عقل کے ناخن نے کیسی بونگیاں مارتے ہو. یہ محبت, یہ چاہت, یہ عقیدت, یہ احترام ہی گوارا نہیں کرتی کہ سیدہ کے شہزادے کسی سے مانگنے جائیں. کائنات کے ولی جس کے دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑے, واللہ وہ پانی کو نہیں ترسے, وہ پانی کے لیے نہیں ترسے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پانی لبے حسین کو ترستا رہا کہ ابن زہرا اپنے ہونٹوں سے مجھے مس کر لے. اور یاد رکھیے سب آہستہ آہستہ جس وقت جنگ شروع ہوئی ساری رات عبادت ہوتی رہی, سارا دن جو ہے وہ جنگ ہوتی رہی. ایک ایک کر کے امام علی مقام نے اپنے قریبیوں کے, اپنے بیٹوں کے, اپنے بھانجوں کے, اپنے بھتیجوں کے, اپنے رشتہ داروں کے, وفاداروں کے وجود اٹھائے. 72 لاشیں, 72 وجود. اور یہ 72 کون ہیں؟ 72 کون ہیں؟ آج جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ماحول لوگوں کے سامنے. وہ جی صحابی ہوتے تو کہاں جاتے بھائی, 60 ہجری ہے, اکثر صحابہ تو دنیا چھوڑ چکے. ان میں 82 سال کا شہداء کے کربلا کے شہداء میں 82 سال کا صحابی نظر نہیں آیا.
تمہیں 63 سال کا صحابی نظر نہیں آیا؟ تمہیں 72 سال کا صحابی نظر نہیں آیا؟ یہ 3 صحابی ہیں جو بڑھاپے کے عالم میں جنہوں نے امام حسین کے نام پہ اپنی جانیں ماری۔ ٹوٹل جو لوگ شہید ہوئے وہ 72 ہیں، جن میں 20 یا 22 اہل بیت ہیں۔ 20 یا 22 اہل بیت ہیں، باقی 50 یا 52 یہ یا صحابہ ہیں یا صحابہ کی اولادیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ بات کسی پرائے نے اڑائی ہوگی، وہ جانے دے رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پہنچے تو عصر کا وقت ہے، جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمع مردی کے ساتھ لڑیں اور آپ بڑے حوصلے سے لڑیں، اور یاد رکھیں جس نے سارا دن اپنے بچوں کو اٹھایا، سارا دن جس نے لاشیں اکٹھے کی ہیں پورے کربلا کے میدان، اور امام کے وہ آخری الفاظ یاد رکھیں۔ آج ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، ہائے اجڑ گئی بابا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہتے جی سیدہ زینب نے کہا ہائے میں اجڑ گئی بابا، میرے یہ غیرت کے جملے اور میں کہنے کا خود ذمہ دار ہوں، اور انشاءاللہ تیری اجڑ جائیں۔ جو سیدہ کی بیٹی کو تو کہہ رہے کہ اجڑ گئی، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اجڑی نہیں، ان کا کردار کائنات کی بیٹیوں کے گھر بسا گیا ہے۔ اور کون سے کہاں سے آئے ہو تم لوگ اور کس رنگ میں نبی کی آل کی بات کرتے ہو؟ ہائے اجڑ گئی۔ آج کوئی آپ کی بیٹی کو کہے اجڑ گئی ہے، یہ لفظ قابل جو ہے قبول ہے، قبولیت کے قابل ہے؟ اگر میں آپ کی بیٹی کو کہوں، اگر اس میں کوئی دکھ آئے، میں کہوں جی یہ تو اجڑ گئی ہے، آج بھی کوئی باشعور سمجھدار بندہ یہ لفظ پسند نہیں کرتا۔ میں اتنا ہی کہوں گا جو سیدہ زینب کو کہے کہ اجڑ گئی ہے، انشاءاللہ ان کی ساری اجڑ جائے۔ کہو آمین۔ تمہیں شرم ہی نہیں کس آستانے کے بارے میں بات کر، حیا ہی نہیں ہے، کن برگزیدہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ یہ وہ سیدہ زینب ہیں، یہ وہ شرم و حیا کی بہتر ہیں، جو سیدہ زہرا کا خون ہے، جو مولا علی کی غیرت ہے، جو حسن و حسین کی غیرت ہے۔ آج میری بیٹی، میری بہن، میری غیرت ہے، اور یہ ساری امت کی غیرت ہے، یہ ساری امت کی غیرت ہے۔ اور ان کے وہ خطبے یاد کرو جو بین کرنے والے ہوتے ہیں، رونے والے ہوتے ہیں۔ نبینا شخص حضرت مولا علی کی تقریریں سننے والا، ان کے پیچھے جمعے پڑھنے والا۔ سیدہ زینب جب دربار یزید میں بولی اور اسے کہا کہ دیکھ ایک وقت آئے گا تیرے تذکرے ختم ہو جائیں گے، تجھے لوگ لعنت سے یاد کریں گے، ہمارے نغمے قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ جب سیدہ زینب بولی تو وہ نبینا شخص اٹھ کے دربار یزید میں کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا لوگوں کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ لہجہ تو ہو بہو مولا علی کا ہے۔ یہ لفظ نہ بولنا، کوئی چھوٹا لفظ ان کی شان میں مت بولنا، ان کے بارے میں نہ بولنا، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ عقیدت، احترام، چاہت، پیار، الفت، عقیدت، اور ان کے بارے میں بلکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جہاں پہ سیدہ زہرا پاک کا نام آئے فرمایا نظریں جھکا لیا کرو، عادت ٹھیک ہو جائے گی، کل قیامت میں جب اعلان ہوگا تو مشکل نہیں ہوگی۔ دوستان ذی وقار، امام علی مقام امام حسین صبر اور رضا کا ایک عظیم نام، ایک عظیم استعارہ۔ امام علی مقام کوئی جھکے نہیں، کوئی بھیک نہیں مانگی کہ مجھے چھوڑ دو، نہیں، آپ نے فرمایا یہ سر اتر تو سکتا ہے، یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، مگر کسی نبی پاک کے دین کے باغی کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور یہی غیرت ہے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ ہم نے حسینی بننا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں ڈراتا نہیں ہے بلکہ ہمیں جوان کرتا ہے، ہمیں تگڑا کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، اور انہی کے وجود سے جو ہمت لیتا ہے کہیں ڈگمگا نہیں سکتا۔ وقت نہیں کہ میں اس پر مزید گفتگو کرتا، اتنا ہی کہوں گا کہ حسین پاک کا نام لینا آسان ہے،
اور حسینی بننا اصل حسینیت ہی محمدیت ہے، حسینیت ہی محمدیت ہے۔ اور یہ حضور نے فرمایا نا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ امام حسین حضور سے ہیں، یہ کیا کون سمجھائے گا کہ حضور حسین سے ہیں؟ سمجھ آئی رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ضمناً آگے درمیان میں بات، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین، یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نواسہ نانے سے ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ بھائی عام بندہ اس پہ کوئی بولیں گے، دو بندے ہیں جن کی، حضرت سیدنا شاہ اکبر محی الدین ابن عربی، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بزرگوں کی تشریحات اشارہ کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ حسین نبی پاک سے، نبی پاک حسین سے کیسے؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود سے لے کر کربلا تک حسین نبی سے ہیں، حسین نبی سے ہیں۔ فرمایا 60 ہجری کی 10 محرم کی ظہر کے بعد سے فرمایا مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے، کا دین حسین سے ہے۔ اور بڑی بات کی ہے حضرت عبد الرحمن، حضرت شاہ اکبر محی الدین ابن عربی میں، اس کو کلیجے پہ لکھ لو، ساری تعریفیں امام حسین کی ایک طرف اور یہ ایک جملہ شیخ محی الدین ابن عربی کا ایک طرف۔ فرمایا مختصر اور جامع یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں حسین کون ہے؟ فرمایا میں محی الدین ابن عربی بہت سی تشریحات، بہت سی کتابوں، بہت سی حدیثوں، بہت سے قرآن کے زاویوں کو دیکھ کر سامنے رکھ کر یہ جملہ لوگوں تک پہنچا رہا ہو، حسین کون ہے؟ فرمایا اللہ کی ایک نشانی کا نام حسین ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔